بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک اللہ کے یہاں سے کوئی جواب نہ آ سکا، میں بالکل جانتا ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیال آتے ہوں گے، تو یاد رکھو جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہے؟ تو سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی ریزن ہوتی ہے۔ ہم انسان کہاں جانتے ہیں؟ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہو۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گی، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھٹ جاتی ہے یا چھن جاتی ہے۔ کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری پسندیدہ چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ مشکلات میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکل حالات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے۔ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانیاں کیا ہے کہ ہم جان سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہیں ہوتا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو، اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پسند کرتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے کیا چاہیے عطا کیا جائے گا۔ جانتے ہو، تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلدی رب سے ان کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی بھول پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آئی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہاری یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو، اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے درجے پاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ میں تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو، اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کے جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکون کب کرتا ہے؟ جب تم زندگی میں گھوڑے پر سوار ہو اور اگر تم نے اللہ کو بتا دیا کہ کہاں جانا چاہتے ہو تو بس تمہیں پھر وہاں کیسے پہنچانا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے اللہ جس اور لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہی ہوں گے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی فیوچر
پلاننگ خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کسی انسان کو زیادہ دیر محروم نہیں رکھتا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام مسلمانوں کی جائز تمنا کو پورا کرے، آمین۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کر دینا۔